یہاں حضور کو بے اختیار ثابت کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ حضور کی لوگوں کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے، اتنی بات بتائی جائے. فقل انما انا من المنذرین، کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. پھر فرمایا وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم اسے انہیں پہچان بھی جاؤ گے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اس سے تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے. اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے اور فرمایا تاسین میم، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. پھر فرمایا کہ ہم آپ پر اب موسیٰ کے خبروں میں سے کچھ تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں فرعون کا قصہ بھی ذکر ہے. تو اب فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ فرعون کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کمزور لوگوں کو تلاش کر کے اور ان پر ظلم کیا کرتا تھا، اور پھر اس کے زمانے کی روش تھی کہ لڑکوں کو ذبح کر کے اور خواتین کو، عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا. فرمایا کہ یہ فسادیوں میں سے تھا. پھر اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کمزوروں کا یعنی جو اسٹیٹس ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اتنا بلند کریں کہ زمین میں ان کو امام بنا دیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں کہ کمزوروں پر یہ احسان کریں کہ زمین میں ان کو امام بنا دیں، حکمراں بنا دیں، اور زمین میں یعنی ان کے جو کمزوری ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں امام بنا دیں اور انہیں زمین کا وارث بنا دیں. اور وہ مکانات اور وہ محلات جس میں فرعون اور اس کے لوگ رہتے ہیں، اس میں یہ لوگ رہیں، جس میں حامان رہتا اس میں یہ سب لوگ رہیں. تو یعنی اس کے بعد جو ہے پھر حضرت موسیٰ کا بچپن اور حضرت موسیٰ سے متعلق واقعات شروع ہوتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہنا، یہ سب آتا ہے. پھر وہاں سے جب حضرت موسیٰ تربیت مکمل کر کے جب تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، تو پھر رستے میں جو طور پر واقعہ ہوتا ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ کو نبوت عطا ہوتی ہے، وہ سارا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید اسے اپنے انداز میں بیان فرماتا ہے. اور یہاں پر حضرت موسیٰ کی جو جان بچتی ہے، یعنی وہ تو بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، لڑکوں کو، تو اب جب یہ ملتے ہیں تو حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں، کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے خاندان سے تھی. تو ان کے کہنے پر یعنی یہ بچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور یعنی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی حکومت کو زوال اسی بچے کی وجہ سے تو آنا تھا اور اسی کی وجہ سے آئے گا بھی. تو 7ویں رکوع تک یہ سارے معاملات چلتے ہیں، اور پھر یعنی فرعون کے دربار میں جو بحث و مباحثے ہوتے ہیں وہ سب بھی یعنی ان میں آتے ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ فرعون کے لیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں. تو قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ وہ ہیں جن کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے دنیا اور آخرت میں، اور یہ انتہائی برے لوگ ہیں فرعون کے لیے. پھر 8ویں رکوع میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی قوموں کی ہلاکتوں کے بعد ایک بصیرت افروز کتاب عطا فرمائی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ سے پہلے بھی اقوام ہلاک ہو چکی ہیں. فرمایا من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، ہم نے یعنی قرون اولا کے لوگوں کو، حضرت موسیٰ سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کو کتاب ہدایت عطا فرمائی جو کہ انتہائی بصیرت افروز ہے. اب یہ کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں. اور پھر فرمایا کہ یہ جو جب طور پہ حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تو آپ تو وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے، تو آپ کو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو قرآن کی صداقت کا علم ہو جائے. وما كنت بجانب الطور اذ ناديناهم، ہم نے جب ندا دی تو یہ
جو ہے ولاکن رحمتم من ربک، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ان واقعات کی مدد سے ڈرا سکیں، اور کیونکہ اپنے سے پہلے، آپ سے پہلے جو حضرات یعنی نذیر رہے تو ان کے واقعات سے آپ ان کو ڈرا سکیں۔ یہاں دو باتیں بڑی یعنی جیسے کہنے کے بڑے کمال کی ہیں۔ ایک یہ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، کہ ہم نے یعنی یہ کیا کہ ایسی اقوام پیدا کی کہ جن کی عمریں بھی طویل ہوئیں۔ اور وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ آپ مدین میں بھی تشریف نہیں رکھتے تھے کہ آپ ان کے سامنے ایسا واقعات تلاوت کرتے، لیکن یہ واقعات اب جو بتائے جا رہے ہیں تو یہود یقیناً ان واقعات کی تصدیق کر سکتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معاملات میں کفار کا اور یہود کا نقطۂ نظر تقریباً ایک تھا۔ کفار کو جن واقعات کا علم نہیں تھا تو اس زمانے کے یہودی مدد کر دیا کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید نے ایک بڑے کمال کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی تو یہ کیا کہتے کہ اے پروردگار، اگر ہمارے پاس کوئی رسول تشریف لے آتا تو ہم ایمان لے آتے، لیکن ایسا تو ہوا ہی نہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ان کی یہ حجت بھی تمام کر دی گئی، اور ان میں جو ہے رسول بھیج دے گا، آپ کو بھیج دے گا، اب یہ ایمان لائیں۔ بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، کس قدر گمراہ ہے وہ شخص جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے اور بغیر علم کے کرے۔ اب بغیر علم کے کیسے ہوگی؟ علم رکھتے ہوئے انسان جو ہے کہ نظر انداز کر دے تو یہ علم کا منفی استعمال ہوا۔ تو اب بغیر ہدم من اللہ، یعنی اللہ کے ہدایت قبول کیے بغیر اگر وہ خواہشات کی پیروی کرے تو وہ ظالم ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بات ہے کہ وہ تو دینا چاہ رہا ہے، آپ قبول نہیں کر رہے، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ جب یہ فرمایا ہے کہ ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی تو اب اگر ہدایت نہ ملی تو ہمارا تو ظلم بڑھے گا، تو یہ الزام لگانے والی بات ہے۔ اب فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ان کو جو ہے ان کے لیے ہمارا قول آ چکا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، لیکن ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ان سے پہلے ہیں اور جو ایمان لے آئے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ ایمان لے آئے۔ اب جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، ہم تو فرما برداروں میں سے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور منکرین سے بحث نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل، اور تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ پھر ایک موقع پر حضور سے فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اچھا، اس میں کوئی یعنی میرا خیال ہے پریشانی کی بات نہیں ہے، حضور جسے چاہیں اسے کوشش کر کے اسے حضور یعنی ہدایت دیں یا نہ دیں، مگر ایسا بھی ہوا کہ حضور نے جسے چاہا اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے، اور یہ بھی جو ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے۔ تو اب حضور اللہ سے درخواست کریں کہ فلاں کے لیے ہدایت چاہیے۔ بات یہ کہ حضور نے تبلیغ کی، اس کو کسی نے قبول کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اگر ہر وہ شخص جیسے حضور چاہتے ہدایت مل جاتی، یا حضور کے یعنی کوشش کے نتیجے میں سب کو ہدایت مل جاتی، تو پھر شاید لوگ یہ کہتے یہ تو جبر تھا، تو جبر تو کرنا ہی نہیں تھا۔ تو اصل میں ارشاد یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں، باقی یہ کہ جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی اسے مل جائے گی، اور جس کے لیے آپ دعا فرمائیں گے اسے بھی مل جائے گی۔ اور کچھ تو اب ایسے ہوں گے جنہیں نہیں ملے گی۔ تو تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا کہ اکثریت مسلمان نہیں ہوئی، ایمان نہیں لائی تو نہیں لائی۔